السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، گزشتہ دو ملاقاتوں سے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پاکیزہ، منفرد، انمول اور اچھوتے رنگ، جو کہ دنیا کے ہر خوبصورت پہلو کا احاطہ کیے ہوئے، ان کو پڑھ رہے تھے۔ آج کی ملاقات میں آپ کی اس سیرت کا جو پروٹوکول ہے اور اس کا جو منصب ہے اور منصب کے جو تقاضے ہیں، آغاز میں اختصار کے ساتھ چند نصیحتیں جو کتاب اللہ نے کی ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 سے ان کو دیکھیں گے۔ مالک الملک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اصحاب ایمان۔ یہاں تین گروہوں کا ذکر ہونے چلا ہے۔ سب سے پہلے مومنوں کو بلایا گیا ہے، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، یہ اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی بھی بات ماننی ہوگی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ جنہیں تمہارے لیے صاحب امر، صاحب حکم، تمہارا حاکم بنا دے، تمہیں ان کی بھی بات ماننی ہوگی۔ یہاں اختصار سے ذکر کر دوں کہ حکمران کی ہر بات مانی جائے گی، ما لم تروا کفرا بواحا، جب تک کوئی واضح کفریہ آرڈر نہ ہو۔ بلا وجہ کی بغاوت، ہر وقت کی اپوزیشن، اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جسے چن لیا جائے اسے کام کا موقع دیتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں بہتری کی اور اصلاح کی۔ اس کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، عوام حکمرانوں کے درمیان یا کسی بھی لیول پہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور یہ فطرتی امر ہے، انسانوں میں ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں اس وقت اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کے کہتے، آپ وحی کا انتظار کرتے اور وحی بیان کر دیتی۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ 28واں پارہ، شوہر کے ساتھ ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، زہار کی حقیقت کیا ہے، کیا بیوی کو یہ کہہ دینے سے کہ تم میرے لیے ماں جیسی ہے یہ حرام ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہ اپنا مسئلہ لے کے کہیں اور نہیں بھاگی، واہ ویلا نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس آئی، آپ نے انتظار کیا، آسمان سے وحی آئی اور پہلا رکوع اس عورت کے اور شوہر کے اختلاف پہ مسئلے کو حل کر دیا گیا۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے، تو آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کے اقوال، افعال اور آپ کی تقریر وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے ہے، اور قرآن مجید کی آیات دین مکمل کر دیا گیا۔ تو ہمیں آج اگر رجوع کرنا ہوگا تو کتاب و سنت کی طرف کرنا ہوگا۔ ذالک خیر، یہ تم سب کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، امن اور سکون کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے بہتر ہے۔ وہ احسن تاویلا، اس کا دنیا میں بھی جلدی آپ کو فائدہ ملے گا اور بدیر اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالی یہود و نصارہ اور منافقین کا ایک رویہ بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا، مومنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماننے کا تعلق ہے،
الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ نے ان لوگوں کی حالت زار پہ غور نہیں کیا؟ ایک روش یہ بھی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں معمولی نہ سمجھیں، ہم تورات کو بھی ماننے والے ہیں، زبور کو بھی جاننے والے ہیں، انجیل کو بھی پہچاننے والے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ہماری نظر ہے، اور ہم دونوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام، کوئی فیصلہ تبھی کرتے ہیں جب ہمیں ان کتابوں میں سے کوئی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت جواباً کہتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ اپنے فیصلے تورات سے، زبور سے، انجیل سے اور قرآن مجید سے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حل نہیں کروانا چاہتے۔ جہاں ان کے حق میں بات ہوتی ہے آپ کے پاس لے آتے ہیں کہ چلیں یہ والا فیصلہ بہتر رہے گا، اور جہاں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پچھلی کتابوں میں کوئی فیصلہ اچھا ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ لے لیتے ہیں، اور جہاں انہیں لگتا ہے کہ شریعت نہیں تو اپنے سرداروں کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں۔ یہاں سرداروں کو قرآن مجید نے طاغوت کہا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ رب کے مد مقابل لائی جائے، وہ حکم میں ہو، وہ آرڈر میں ہو، وہ نہیں میں ہو، وہ عبادت میں ہو، وہ تسلیم میں ہو، وہ بھلے کوئی بھی ہو، چلتا پھرتا جیتا جاگتا انسان ہو، شریعت اسے طاغوت کہتی۔ ان طاغوتی عدالتوں اور طاقتوں کی بات کر کے کتاب و سنت سے پھرے ہوئے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اللہ نے تو انہیں حکم دیا تھا کہ اس کا انکار کریں۔ حضور کے ہوتے ہوئے منصب رسالت کی اتھارٹی یہ ہے، جو فیصلہ آپ زندگی میں کر دیں یا کر گئے ہوں اور ہمیں ملے، اس کے مد مقابل جسے بھی کھڑا کیا جائے گا وہ کھڑا کرنے والا منافق، اس طرف لے کے چلنے والا نفاق میں، اور جسے سامنے لایا جائے گا وہ طاغوت کہلائے گا۔ ممکن ہے وہ بہت بڑا چودھری ہو، سردار ہو، نمبردار ہو، چیئرمین ہو، علاقے کا بہت اچھا کرتا دھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، مالدار ہو، شریعت نہیں دیکھتی کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان اور رحمان دو مد مقابل طاقتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ رحمان کہتا ہے پیمبر کو، سیرت کو، قرآن کو، حدیث کو فالو کرو، اور شیطان کہے گا کہ نہیں، جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس میں یہ بھی نقص ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی پرابلم ہے، یہ نہیں کرنا، اس کو چھوڑیے، وہاں جائیے۔ اپنی آج کی عدالتوں کے تناظر میں ذرا اس چیز کو لیجیے، واضح فیصلہ ہے سود کے بارے میں، دوسری کوئی رائے نہیں ہے، لیکن امت کلمہ پڑھ کے وہی کر رہی ہے جو کل کا یہودی کر رہا تھا، جو نصرانی کر رہا تھا، جو آج کا یہودی اور نصرانی اپنا سیٹ اپ رکھتا ہے، ہم کلمہ گو لوگ بھی اسی طرف۔ اللہ تعالیٰ اب خبر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ان کے رنگ پڑھنے ہوں نا، ان کا کردار پڑھنا ہو اور ان کے رویے دیکھنے ہوں، تو کسی پڑھے لکھے بندے کو بٹھا کے کہیے کہ جناب یہ فیصلہ شریعت میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، رب نے اتارا ہے، وہی میں اٹل فیصلہ ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اللہ کہتے ہیں ہوں گے کلمہ گو لیکن اندر کے منافق، دل کے کھوٹے، یہ خود بھی رکیں گے، دوسروں کو بھی روکیں گے۔ صد جو ہوتا ہے یہ بند باندھنا ہوتا ہے، اپنے تحفظ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، بند باندھ کے بیٹھ جائیں گے، آگے نہیں آنے دیں گے۔ خیر کا پانی، بھلائی کا پانی جیسے سیلابوں کے خلاف بند باندھے جاتے ہیں، یہ شریعت کو طوفان سمجھتے ہیں، سیلاب سمجھتے ہیں، آیا تو ہمیں بہا کے لے جائے گا، اس کے قواعد میں ہم دب جائیں گے، مجرم جو ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، انہیں جب لاس پہنچتی ہے اور دھکے کھاتے ہیں، حالات اپنی کایا پلٹتے ہیں اور معاملہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے، غربت سنبھل نہیں پاتی، معاشرہ اور سوسائٹی بگڑ جاتی ہے،
تو پھر آ کے قسمیں کھا کے کہتے ہیں یار ہم تو اچھے ارادے کے ساتھ یہ ہم نے چلایا تھا، یہ سیٹ اپ دیکھنا چاہتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ باہمی خیر سگالی کا معاملہ چلتا رہے۔ اب اللہ کہتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں کے راز بھی تیرا رب جانتا ہے، ان کے دلوں میں کیا نفاق ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِزْهُمْ، ان کی منہ شگافیوں سے، ان کی حرکات و سکنات سے، ان کی کرتوتوں سے، ان کے رویوں سے آپ اعراض فرمائیں، سائیڈ پہ ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ میں قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھتا ہوں تو لا زوال اسلوب ہے، کہ ان کی بدماشیوں سے، ان کی حرکات و سکنات سے پریشان نہ ہوں، سائیڈ پہ ہو جائیں، لیکن اتنا سائیڈ پہ نہیں ہونا کہ ان کو منافق سمجھ کے اور کافر سمجھ کے چھوڑ دیں۔ وَعِظْهُمْ، ان کو واض و نصیحت کرتے رہنا ہے، شاید کہیں لو لگ جائے، جاگ لگ جائے، کہیں تبدیلی آ جائے، کہیں ان کے من کے اندر بھی حقیقت ہے، بات نہیں روکنی۔ عجیب قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ ہم تو ہوتے ہیں نا سائیڈ پہ کر دیا تو کر دیا، بس آج کے بعد تو کون میں کون، رشتے بھی گئے ناتے بھی گئے۔ ان کا واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے اندر نفاق کیا ہے، باطن کیا ہے، خبث کیا ہے، فضولیات کیا ہیں، لغویات کیا ہیں، حرکات کیا ہیں، سکنات کیا ہیں، کرتوتیں کیا ہیں، روش کیا ہے ان کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑیے، آپ کا پروٹوکول، آپ کا رائٹ آپ کو حق نہیں دے رہے، لیکن آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبھائیں، آپ ان کو واز کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، انہیں ایسی بات دلیل، ایسی مرتب، ایسی بلیغ اور فصیح بات کریں کہ جو نفسوں کے اندر اترے۔ اللہ وہ تو منافق کے اندر گندگی پڑی ہے، کہ آپ کی ڈیوٹی یہی، آپ نے گند کے ساتھ، گندگی کی صفائی نہیں ہوتی، آپ نے ان کے ساتھ سختی نہیں برتنی۔ کیا بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس، اور میرے خیال میں انبیاء علیہ السلام میں کسی میں بھی اتنی جلالی طبیعت کسی کی نہیں تھی جتنی موسیٰ علیہ السلام کی تھی، مگر انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ کریم جیسی نرم گفتگو کرنا۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ قولم بلیغا، بلیغ بات کیجئے۔ بلیغ بات کا میں یوں سمجھتا ہوں جیسے رنگ ہم اینیمل پینٹ لاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ دیواروں پہ نہیں ہوتا، کسی بھی سطح پہ کرنے کے لیے ہم اس کے اندر کچھ نہ کچھ مٹیریل ملاتے ہیں، آئل پینٹ دیگر چیزیں، تو اس کو اتنا نرم کر لیتے ہیں کہ نہ وہ بالکل پانی کی طرح بہنے لگے اور نہ وہ بالکل برش جو ہے وہ اٹک کے چلے، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے پراپر۔ اور یہ رنگ بنانے والا، رنگ کرنے والا جانتا ہے۔ یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی، انا سنلقی علیکم قولا ثقیلا، محبوب وہی بڑی سخت ہوتی ہے، اس قول ثقیل کو قول بلیغ بنانا آپ کی بات ہے۔ وما علیک الا البلاغ المبین، کمپنی کی طرف سے رنگ سنگنا ہی لبنا ہے، انہوں اگے نارملائز کر کے، پراپر کر کے، جیسی جگہ اس کے مطابق کر کے، یہ دائی کی ذمہ داری ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، مومنو ہم بھی سنیں، کہا ہم نے کسی رسول کو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا ہی نہیں، ان کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، اتھارٹی یہ ہے۔ اچھا کافر سائیڈ پہ کر دیں، یہودی سائیڈ پہ کر دیں، منافق سائیڈ پہ کر دیں، ہم تو پکے کلمہ گو ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ انتہا کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی پیغمبر کو بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے کہ بات مانی جائے۔ آپ اور میں دونوں، میں آپ سے کوئی ممتاز الگ نہیں ہوں، ساری جماعتیں، سارے گروہ، سارے مسلک کلمہ گو یہاں رکے ایک منٹ کے لیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر غلطی ہو گئی تھی، یہ غلطی یہودیوں سے ہوئی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی غلطی آگے آ رہی ہے 65 نمبر میں، غلطی ہو گئی تھی، فیصلہ کہیں اور لے کے چلے گئے تھے، سرزنش ہو گئی، ایکشن ہو گیا۔ اب جیسے خود نہیں رستہ دکھایا جاتا، اگر یہ ایویں کر لوے تے ہو جانا سی کام، اللہ خود کہتے ہیں کہ چلیں، کفر صحیح، نفاق صحیح، دعوے صحیح، یار انسان تو تھے، غلطی ہو گئی تھی،
تو آپ کے پاس آ جاتے، حضور فیصلہ آپ سے ہی کروانا تھا، ہم سے غلطی ہوگی، فیصلہ کہیں اور لے کے گئے ہیں، فاستغفر اللہ، وہ اللہ کو اپلیکیشن دیتے کہ اللہ میں معاف کر دے، ہمارے پچھلے معاملے سے کلیئر کر دے، ڈائریکٹ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور ہمارے رسول بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ ہوں آ گئے نے، چلو مان لے آتے۔ سر جی اس کے اوپر مسلمان وسیلے پہ لڑ گئے کہ حضور فوت ہو گئے، آپ کی قبر پہ چلے جاتے، قبر پہ جا کے تقاضے کرتے، وہاں پہ دعا مناجات کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ نہیں ہے، حضور کی زندگی میں کلیئر کٹ اعلانیہ بیانیہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ موجود ہیں، زندہ نے ایک آدمی دعا کر سکتا ہے، استغفار ان مجرموں نے بھی اللہ سے کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کرنا ہے، اللہ ہی سے ان کے لیے، اسے ہم کہتے ہیں زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، اور یہ 100% جائز ہے، 100% جائز ہے، آپ کسی بھی آدمی کو، اور یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی بندہ آپ کو کہہ دیتا ہے دعا کر دیجئے، اور اس کا آپ کے بارے میں گمان یہ ہے کہ آپ اچھے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اندر سے فیلنگز آ رہی ہیں کہ نہیں یار یہ بھی دور آنا تھا لوگ مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، میں تو اچھا نہیں ہوں، تو آپ اس کے گمان کو برقرار رکھیں، اللہ اس بندے کے گمان کے مطابق آپ کو بھی کر دیں گے، اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جو آتا ہے کر دیں، جو آتا ہے کر دیں، آپ دعا کریں گے قبول رب نے کرنی ہے۔ میں یہ سین گھر میں دیکھتا تھا، والد صاحب کو کسی نے بھی کہنا انہوں نے دعا کر دینی، ساتھ میں میرا ایک بیٹا ہے اب نارمل، وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اسے کبھی بھی کہنا دعا کر دیں، ہاتھ اٹھائے گا دعا کرے گا، جو دعا کروا کے گیا کہ کہتے ہیں حضرت مسئلہ حل ہو گیا، میں کہا جی حل ہونے کیتا ہے، وہ پیر کامل نہیں ہے، وہ بچہ ہے، اس کی ذہنی ابنارمیلٹی ہمارے سامنے ہے، پرابلم میں ہے، وہ خود محتاج ہے اللہ کا، پیغمبر استغفار کریں، یہاں سے پتہ نہیں امت مسلمہ قوم کو لے کے قبروں پہ چلی گئی، حالانکہ ساری زندگی میرے محبوب اس قبروں سے اٹھا کے اللہ وحدہ لا شریک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی طرف لے کے گئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ سے وہ ڈائریکٹ استغفار کریں، پیغمبر ان کے لیے معافی کا کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کو پائیں گے کہ وہ توبہ بھی قبول کرے گا، وہ رحم کے ساتھ اپنے سارے پچھلے تعلق اور ان کے جو مسئلے رکے ہوئے ہیں وہ بھی پورا کر دے گا۔ اب بھائیے آیت نمبر 65 ہے، یہ آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، اور ہر اس بندے کے بارے میں جو خود کو کلیم کرتا ہے کہ مومن ہوں۔ اللہ کہتے ہیں فلا اتنا کچھ بیان کر کے یہودیوں کا، نصرانیوں کا، منافقوں کا، مشرکین کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین کا، اور زبانی کلامی دعویٰ کرنے والوں کا، اب اللہ جو کہتے ہیں فلا، نہیں 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 نہیں، بالکل بھی نہیں، جو تم نے سوچ رکھا ہے کہ میں مومن ہوں، مومن نہیں، ایماندار ہوں، ایماندار نہیں، میں امانتوں کا حامل، توحید کا حامل، سنت کا حامل۔ اگر اس سے پیچھے آپ آیت نمبر چلے جائیں، آیت نمبر 58 میں، تو وہاں اللہ نے کہا تھا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان کے حوالے کر دو جن کی وہ ہیں، پیغمبر کی امانت اس کی اطاعت اور اتباع ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھیے کتنی بار لوٹائی حضور کو اطاعت، اور دن میں کتنی بار لوٹاتے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں لوٹاؤ، فیصلہ کرو تو عدل کا کرو، فیصلہ کرو، میں صرف مسلکی فیصلوں پہ ڈٹا ہوا ہوں، ہر بندہ اس پہ پکا ہے۔ کہا دو امانت واپس، حق ہے پیغمبر کا، دیجئے توحید رب کو، حق ہے اللہ کا، فلا دعوے کرو بڑے بڑے کہ میں مومن ہوں، اللہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، فلا و ربک، محبوب تیرے پیدا کرنے والے رب کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، تیرے الہ کی قسم، تیرے اللہ کی قسم۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ نے خود اپنی قسم اٹھائی، ہم اٹھائیں اور بات ہے، اللہ اپنی قسم دے کے کہتے ہیں، اس سے بڑی قسم کیا ہوگی؟ رب اکبر سے بڑی ذات کوئی نہیں، اور اس کی قسم سے بڑی بات کوئی نہیں۔ فلا و ربک، محبوب میں اپنا حلف دے کے، حلفیہ بیان دے کے یہ بات کہتا ہوں، لا یؤمنون، دن میں 1000 بار بھی دعویٰ کر لے محبت کا، یہ مومن نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ان کو مومن، حتی یحکموک فیما شجر بینہم،
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. محبوب ان کے درمیان کوئی پھڈا ہو جائے، کوئی رولا پڑ جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، بات مباحثے کی اور مناظرے کی آ جائے، کوئی لڑائی، کوئی اختلاف ہو جائے، جب تک رجوع کر کے، پچھلی آیت میں کیا پڑھ کے 59 میں فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف لوٹاؤ. یہ لے کے گئے اپنے مفتیوں کے پاس، اپنے قاضیوں کے پاس، اپنے ججز کے پاس، اپنے ثالثوں کے پاس، اپنی پنچایت کے پاس، اپنے سرپنچوں کے پاس، اپنے وڈیروں کے پاس. انہوں نے شملہ دیکھا، ذات دیکھی، سرکار دیکھی، دربار دیکھی، دستار والی ہستی دیکھی. مدینے والی سرکار کیوں نہیں دیکھی؟ تیرے رب کی قسم ہم ان کو مومن تسلیم نہیں کرتے جب تک یہ لڑائی اور جھگڑے میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. اور پتہ ہے لفظ کیا ہے؟ ذرا لفظ غور سے سننا. میں سیرت کے رنگ بیان کر رہا ہوں تو رنگ پکا کرنے کے لیے پہلے کچے رنگ اتارنے پڑتے ہیں، پٹینے بھرنی پڑتی ہیں، ریگ مال مارنے پڑتے ہیں، رگڑے لگانے پڑتے ہیں. کوئی نہیں روکتا رنگ کرنے والے کو، آ کی کرن ڈے ہیں. وہ کہتے بھاجی یہ جنہ جان ڈے مینوں کرنا پینا. میں کئی دفعہ لوہے والے کے پاس جاتا ہوں، انہیں اسے نو ویسے ہی بتی لا کے ساڑ کے وہ ماردا ہے. وہ بھائی اچھا خاصا تھا، بھاجی اتو ٹھیک دسن ڈیا سی وچوں کھدا ہے. منافق ہے یہ. میں نے اتنا پیس الگ سے لگانا ہے، صاف لگانا ہے، نیٹ لگانا ہے. اللہ نے جتنے زنگ تھے نکالے، فرمایا حتی یحکموک، لائیں جتنے مسلکوں کے اختلافی مسئلے ہیں وہاں حاکم بنائے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کبھی؟ سر جی درد کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کے بچے آپ کے ہوتے ہوئے فیصلہ کسی اور کے پاس لے کے جائیں گے. میں درد پوچھوں گا. اکثر باپ اور دادے زندگی میں مر جاتے ہیں سانس لے رہے ہوتے ہیں. ڈیلی کا کام ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے. بزرگوں کی ہے، کہندے پتر دسن والی گل نہیں، ٹیڑھ تو کپڑا چکاں گا ننگا ہو جاؤں گا. گل ہی ایڈی پیڑی ہے. شوہر رو رہا ہے، میری بیوی میرے ہوتے ہوئے فیصلہ کسی اور کا لیتی ہے. بیوی رو رہی ہے میرے ہوتے ہوئے میرے شوہر کو کسی اور کی بات جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. اولاد چیختی ہے. اسی مسجد میں میرے پاس اولادیں آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے میں 1 گھنٹے سے زیادہ شاید بعض وجوہات پہ نہیں آتی ہیں اور کہتی ہیں ساڈا پیو تہاڈا نمازی ہے، تانوں جاندا ہے، ماندا ہے. میں کہ جی وہ جننے ک مانتے ہیں تہاڈی محبت ہے، میرے ہاتھ جڑے جے، عزت رہن دو. جدن فیصلے 'چ بہ کے پتہ لگ جانا اتنے تو لوکی رب رسول سائڈ تے کر دیں. والدین آتے ہیں، ہمارے بچے آپ کے پاس ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں. کہہ دیا جائے ٹھیک ہے جی کہہ دوں، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے سر جی حقیقت یہ ہے کہ جس دن اپنی اولاد کسی اور کے پاس جاتی ہے، اپنا بھائی کسی اور کو لے کے آتا ہے. ابھی MN حادثے میں فوت ہوا ہے ایک اچ شریف کا حلقے کا، جاتے ہوئے پگڑی کس کے سر پہ؟ کزن کے سر پہ رکھوا کے گیا. وصیت میں لکھا کیوں؟ بھائی بولے ہمارا رائٹ ہے. جواب آیا جدو زندگی چ میرا ساتھ نہیں جے دیتا تو مرن تو بعد کی دی پگ رکھاں تواڈے سر پہ. کبھی حضور کے سر پہ بھی پگ رکھی؟ جھگڑے میں کبھی آپ کو بڑا بنایا؟ سر جی اللہ سمجھ دے دے تو بچپن میں دے دیتا ہے. ہم نے جنگیں لڑی ہیں، جنگیں ہاری ہیں، جنگیں جیتی ہیں. دنیا کے نظر میں ہم رشتے ہار چکے ہیں. دل کہتا ہے کہ رب شاہد ہے، فلا و ربک، رب محبوب کی قسم وہ ہار کے بھی ہم جیت چکے ہیں. کیونکہ ہم نے جہاں بھی اختلاف تھا فیصلے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا ہے. لوگوں نے غیر مقلد بولا، لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے بد مذہبہ بولا، بد نسلہ بولا، دنیا نے بے ادب بولا، دنیا نے معلوم نہیں گستاخ بولا، کیا کیا نہیں بولا. لیکن اللہ گواہ رہنا تیرے گھر میں تیرے پیغمبر کے منبر پہ کھڑے ہو کے ہم نے کبھی محبوب کی بات کو نیچے نہیں ہونے دیا. میرے کتنے رشتے ہیں جو ہم سے نہیں. آپ ذرا چیک کریں اپنے آپ، پوچھئے ذرا نفس سے. فلا و ربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون. یہ مفتی کسی دنیا کے تکفیری کا فتویٰ نہیں. فرمایا مومن نہیں ہو سکتے. نہیں مانتا میں نہیں جانتا ان کو. کون؟ جو آپ کو حاکم نہیں مانتے، اپنے اختلافات میں ثالث نہیں مانتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. سنیے فیصلہ ماننا کیسے ہے؟ دل میں معمولی سی تنگی اور خلش کے ساتھ نہیں. معمولی سی خلش. یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ زبان سے یاوہ گوئی کی جائے،
گفتگو میں اس پہ اعتراض کیا جائے، صحیح حدیث کو ضعیف باور کرایا جائے، سکہ راویوں پہ صرف اس لیے جرا کی جائے کہ میرے مسلک کے خلاف ہے، اور وہاں مناظرے رکھے جائیں، لوگ لائے جائیں، کتب رکھی جائیں، سچے جھوٹے دلائل توڑ مروڑ کے پیش کر کے اپنے مولوی کو اور اپنے کسی ثالث اور جج کو اور اپنے مناظر کو جتوایا جائے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور ذات کو نیچا دکھایا جائے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ لائیے، میں نے زندگی جامع سلفیہ میں مناظروں میں گزاری تھی، اس کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ باہر نکل کے مناظرہ نہیں۔ کیوں؟ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ حضور کی بات کے مد مقابل کوئی بیٹھ کے اتنا کہے کہ یہ بات میں نہیں مانتا، اور یہ ہوتا ہے۔ اس فیلڈ کو کیوں چھوڑا؟ مناظرانہ زندگی، مجادلانہ زندگی، بحث مباحثہ، تمہیز، بلا وجہ کی باتیں، ادھر ادھر کی گالم گلوچ، کیا ویلیو ہے دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق، سارے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ولی، کتب، ابدال مل کے، فقہاء، محدثین، مفسرین مل کے، صحابہ، مجتہدین، تابعین، تبع تابعین مل کے میرے حضور کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حضور سے بڑے ہو جائیں گے؟ بحث کروائی جائے گی، یہ لوگ آ جائیں تو چپ نہیں ہوں گے۔ ایک نعت بڑی چلی ہے، اور میں اس پہ جب کبھی کہہ دیتا ہوں دوست احباب تھوڑا محسوس کرتے ہیں، فیل ہوتا ہے، نبی دا زمانہ ہوندا تے وقت سہانا ہوندا، اکھاں دے سامنے حسن و حسین دا نانا ہوندا۔ میں کہتا ہوں جو اس وقت کے منافق تھے، نفاق تو وہ بھی کر گئے تھے، یہودی بھی اڑ گئے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں نا میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، میں کاش ایسے ہوتا، شاید ہم سب سے پہلی ضد لگانے والے بھی ہم ہی ہوتے، اللہ معاف کرے۔ یہ پیغمبر کا زمانہ ہے، قرآن کا زمانہ ہے، حدیث کا زمانہ ہے، وحی کا زمانہ ہے، اور پیغمبر آخر الزمان کا زمانہ ہے، یہ خاتم النبیین کا زمانہ ہے، سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ کا زمانہ ہے۔ کہاں فیصلہ دیا آپ نے حضور کے حق میں اور آپ نے آپ کی سنی؟ مرد اپنے آپ سے پوچھے، بیوی اپنے آپ سے پوچھے، رشتے اپنے آپ سے پوچھے، والدین اولاد تسلیم کریں، استاد شاگرد ان رویوں کو پڑھے دیکھے اور ڈھونڈے، اور دنیا تلاش کر کے ذرا صرف اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن، بنیے اپنے، کیسے بنیں گے؟ اس حوالے سے جس چیز کو میں نے آج تک سوچا ہی نہیں، قرآن پڑھا ہوتا تو سوچا ہوتا، قرآن تو جھنجھوڑتا ہے، کہندے نے پھل ہوئے نسلی ایک جھونا دئیے تے پکا ہوئے تے ڈگ پیندا ہے، جنہوں نے بیریاں پالیاں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے پھلدار درخت رکھے ہیں وہ جانتے ہیں، آندھیوں اور طوفانوں سے ڈرتے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کبھی جھکے، کبھی مٹے، کبھی گرے، کبھی کوئی پھل ملا، کبھی ہم میں چینج آئی، کوئی موسم کا تغیر اور تبدل آیا، 4 موسم بدلے، ہم نے 4 لباس بدل لیے، 4 نہیں تو 2 تو کم از کم ضرور بدلے، لیکن کبھی ایمان کی فضا میں، سیرت کی فضا میں اپنا ٹیسٹ، اپنا ذوق، اپنا رویہ، اپنی عادت وہ بھی بدلی؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہی۔ میں تو حضور کی ایک ایک سیرت کا ایک ایک پہلو دکھا رہا ہوں۔ کیوں دکھا رہا ہوں؟ صرف اس لیے لب و لہجہ مثبت رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن زنگ تو اتارنا پڑے گا۔ فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے۔ زبان سے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ تو بڑی دور، دل میں تنگی رکھ کے بھی محسوس کریں گے، فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے تیرے رب کی قسم۔ کئی دفعہ آتا ہے نا استاد جی میں ویسے کرنٹ تے ڈیا ہاں لیکن نا دل چ تھوڑا بوجھل ہے۔ لوکی کہندے نے کہ آپ کردے سی ہن منسوخ ہو گئی ہے۔ سر جی ہر ناسخ کی منسوخ ہوتی ہے، کوئی منسوخ ملے تو صحیح نا۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، حکم ہے نہیں جانا۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یہ زوروها ناسخ ہے کنت نہیتکم کا۔ قبراں دی زیارت کرن نہیں جانا، ہن ٹور جایا کرو، فانھا تذکر الاخرہ، یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ کہاں ہے حضور نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کوئی ناسخ دیا ہو کہ میں پہلے ادا کردا سا ہن تسی ادا نہیں کرنا؟ آپ سوچئے، آپ دیسی
मूरख खाते हूं और आपकी खुराक अच्छी हो, घर का पाला हुआ खाते हूं। आप खाने के बाद बच्चों को कहें यार मैनू ना गंद ना खवाया करो, बच्चे कहणगे अब्बा जी तुसी सानू कह कह के ब्रॉयलर तो हटा के देसी ते लाया, हुण तुसी कहंदे हो गंद नहीं खाना, ये की चक्कर है? पूरी उम्मत को जिहालत से निकाल के इल्म और वही दिया, बेबंदगी से निकाल के बंदगी दी, क़याम दिए, रुकू दिए, सुजूद दिए, सरेंडर होना सिखाया, हाथ उठाना सिखाया। अचानक पैगंबर ने कह दिया ओए आ घोड़ियां दियां दुम्मां वांगू, सर्कश घोड़ियां दियां दुम्मां वांगू इदा इदा ना करया करो। अगर ये यही था तो एक तो सहाबी पूछते हुजूर आपने तो खुद, वो भाई वो कुछ और था, ये कुछ और है, क्या कर रहे हो? अपने आप को मसलक को जितवा के मरोगे तो मरने के बाद सवाल ही मसलक का ना हुआ तो क्या करोगे? इसलिए पैगंबर की सीरत के रंग पढ़ने से पहले खुले दिल से जहां आए, आपको मैं कई दफा बता चुका हूं कि हमने जब यू टर्न लिया, यू टर्न लेना है तो दीन में लो, हक की तरफ आने में लो। गलत सड़क पे चढ़ गए हो, हर कदम मंजिल से दूर कर देगा, पहली फुर्सत में लौटो, पहली फुर्सत में। और हमारे पाकिस्तानियों का मिजाज है यू टर्न आने का वेट नहीं करते, पता लग जाए ना तो फिर पे रॉन्ग ही हो जाते हैं। पुलिस भी रोक के पूछे की करन डे? सर जी मेरा घर इधर है, मैं हूं इन्ना उतों की बला खा के आवा, अब बिल्कुल मेरी दुकान आए मैं इसलिए थोड़ा जा ओ तो है मैं उतों मुड़ जाना है। और अगर कोई ज्यादा इवी नहीं भी करने लगे, ओए चल चल तू बाहरों आया है, साढ़े घर जान के सानू ही म्याऊं म्याऊं, यहां तक हमारा लब बोला जाता है। इन्नी को कात विखाई होंगी ना जेड़ा हुजूर दे मद्दे मुकाबिल किसी मसले च लिया के किसी उम्मती नूं खड़ा करदा, अल्लाह दी कसम तबीयतां साफ हो जांदियां। सबसे पहले तो अपने मद्दे मुकाबिल लाओ ना, कौन है मैं, कौन हूं, क्या हैसियत है मेरी, पता है यकीनी करना है ये मुझे, लेकिन उसके बावजूद डटे हुए हैं। खैर ये तो थे तमहीद की फाउंडेशन, बेस को मजबूत, ऊपर बिल्डिंग बांध रहे थे हम। इससे पहले हमने जो अल्लाह और उसके रसूल की सीरत के रंग पढ़े थे उसमें पहला रंग था वही का रंग। ये एक एक जिंदगी का पोर्शन, एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड वही से हट के कहीं मिले तो बताना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ईमान के रंग आपके अंदर और मेरे अंदर 24 घंटे में 23 घंटे बेईमानी हो सकती है। पता बेईमानी की होंगी? ये लफ्ज है बेईमानी, जिन्हों से बेईमानी कह छड़ने। ये बेईमानी क्या है? यकीन ही नहीं कि मेरा रब देख रहा है। यकीन होता, ईमान होता कि रामन कातिबीन लिख रहे हैं, ईमान ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कौसर के जाम के लिए प्यास में पेश होना, ईमान ही खत्म। हिसाबो किताब होना, ईमान खत्म। तकदीर ने उतना देना है जितना लिखा है, उससे बढ़ के लुकमा नहीं मिल सकता, ईमान खत्म। मरने का डर खत्म, ये बेईमानी थी। इसलिए किताबुल ईमान में हुजूर को पल पल देखेंगे। बिस्तर बदलने का भी कहा गया तो मेरे हुजूर का ईमान जागा और कहा कैफा अनउम वसाहिबुल करनी कदिल तकमल करन वस्तमल इज़्न। यार तुम मुझे कहते हो नरम बिस्तर ले लूं, चटाई से मेरे जिस्म पे निशान पड़ गए, मैं जहन्नम के मनाजिर देख के आया हूं, फरिश्ते को देख के आया हूं, सूर मुंह में है, कब अल्लाह हुक्म दे कान लगा के खड़ा है, फूंक मारे दुनिया बर्बाद हो जाए, विंड पावर से बचे कुछ ना, ये तहस नहस हो जाए, आसमान लिपट जाए, जमीन सिमट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इंसान पतंगे बन जाए और निजाम शमसी झड़ जाए, समंदरों में आग लग जाए, इसके लिए नरम बिस्तर लूं? मैं तो सीन देख के आया हूं। ये होता है ईमान, ये होती है आखिरत की फिक्र और वक़्त के पैगंबर ईमान। उसके बाद इल्म, जिहालत नहीं है, हर बात इल्म पे मबनी, हकीकत पे मबनी, यकीन पे मबनी, वही वैसे जैसे है, मामूली सा भी फर्क नहीं। ये सीरत का रंग है, जिहालत से निकाल के वुजू के रंग, तहारत के रंग, सर से लेके पांव तलक पाकीज़गी के रंग, ब्यूटी के रंग। दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्यूटी पार्लर वुजू करवाता है, सीरत बनाता है, गुनाह झाड़ता है, अंग अंग निखारता है, रब के सामने लाते हुए या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। आदम जादो जब मेरे घर आओ तो बन संवर के आओ। मजबूरी साड़ी टुटियां जुतियां पा के आनियां, दिन जुमेदा अल्लाह दे घर चले जाना, शादी हाल है, दुनिया के महंगे तरीन जोड़े हमारे पास, सूटेड बूटेड होके माशाअल्लाह। एक दफा जाना हुए भावें अगे कोई पूछे ही ना, खुद ब्यूटी पार्लर से बन संवर के जाएगा। इसको कभी यकीन ही नहीं आया कि दिन में 5 मरतबा जो वुजू करवाए, जो ब्यूटी पार्लर से सीरत को धुलवाए, जो गुनाह साफ करवाए, ये मेरे महबूब की सीरत के रंग हैं। किसी ने पढ़े नहीं, किसी ने जाने नहीं। उसके बाद अगला मसला है, सिर्फ इतना ही नहीं, हाथ मुंह
پورا بدن سر سے لے کے اندر تلک، طہارت بھی نفاست بھی، یقینی پاکیزگی بھی، جنابت ہے تو تب، کوئی مسئلہ بنا ہے تو تب، پانی نہیں تو مٹی، تیمم، یہ سارے مسئلے ہم نے حضور کی سیرت میں آسانی کے رنگ بھی پڑھے اور ان کو دیکھا بھی۔ اسی طرح خواتین کے مسائل، خون کے مسائل، بلیڈنگ کے مسائل، نفاس کے مسئلے، حیض کے مسئلے، استحاضہ کے مسائل، ایک ایک بات بیٹیوں کی کلیئر کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کون کرے گا آپ کے ساتھ ایسی محبت؟ باپ اپنی بیٹی کو یہ مسئلے نہیں بتا سکتا، ماں بھی شرماتی ہے، وہ باہر جا کے غیروں سے سیکھا ہے تو سیکھا ہے، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بن کے، مشفق بن کے، مہربان بن کے۔ پھر تیمم میں ہم نے پڑھا، کتاب الصلاۃ میں ہم نے 8واں رنگ پڑھا، حضور کی نماز کے قیام کے، رکوع کے، سجود کے، تشہد کے رنگ، پھر کیلنڈر کے رنگ۔ یار سب سے بڑی مضبوط کسی ادارے کو دیکھنا ہو نا، سب سے پہلے جا کر کے اس کا کیلنڈر چیک کریں، تیرا نظام الاوقات کیا ہے، آپ آتے کتنے بجے ہیں، جاتے کتنے بجے ہیں، بیٹھتے کتنے بجے ہیں، ٹائم کتنا دیتے ہیں، آپ پر ہیڈ ایک آدمی کے اوپر کتنا ٹائم۔ اور دنیا کا سب سے مہنگا تحفہ پتہ ہے کیا ہے؟ کسی پہ وقت لگانا۔ آپ چیک کیجئے، میں جاتا ہوں، ایک بندہ مصروف ترین بیٹھا ہے، اسے پوری دنیا کو دیکھنا ہے، اپنے انسٹیٹیوٹ کو دیکھنا ہے، شعبے کو دیکھنا ہے، ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا ہے۔ مجھے دیکھ کے کہے پاجی سارا کچھ کینسل، میں تواڈے نال۔ بولو بندہ فیل کرے گا کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں تو جگ چھوڑ کے آ، میں پوری کائنات کے کام ایک طرف، میں تیرے نال ہوں، جب تک تو میرے ذکر میں ہے، تو یاد کرتا رہے، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ٹائم ہے۔ نظام الاوقات 24 گھنٹے میں نے دیے ہیں، 23 تو لے لے، 1 گھنٹہ تو مجھے دے دے، اور ٹائم پہ آنا۔ سر جی گڈی ٹائم تے نہ آوے تو اعتراض، فلائٹ ٹائم تے آوے نہ آوے تو اعتراض، ڈرائیور ٹائم پہ نہ آئے تو اعتراض، رب کا بندہ ہو کے رب کے سامنے ٹائم پہ نہ آئے، مرضی نال کہے جدوں ویکھی لے جائے گی۔ حضور کو جبریل نے آ کے پہلا اور آخری ٹائم بتایا کہ نہیں؟ آپ نے 4 نمازوں میں اول ٹائم پسند کیا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں آپ نے آخری ٹائم پسند کیا۔ ہم نے ہمیشہ الٹ کر کے دکھایا، عشاء پہلے پڑھنی ہے، باقی لیٹ پڑھنی ہے۔ بھئی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میری مرضی نہیں۔ کتاب الصلاۃ کے بعد اور کیلنڈر کے بعد اذان پہ ہماری تفصیلی بات ہوئی کہ حضور کے اذان کے رنگ کیا تھے، کیوں نہیں دی آپ نے ساری زندگی اذان دلوائی کیوں ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اذان دے دیتے، دنیا پہ جو نہ آتا سن کے کافر ہوتا، لکھا ہے محدثین نے، یہ محدثین کی رائے ہے۔ کیوں نہیں دی؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور یاد رہے کہ حضور کی جو حدیث ہے نا، قولی حدیث، بول کے اذان دیتے تو بول کے، یہ موجود ہے، آپ نے اذان سکھائی ہے، دھوکے میں مت رہیں کہ آپ نے کبھی اذان نہیں دی، اذان سکھائی ہے، سکھائی ہے تو سیکھی گئی ہے، قولی ہے، فعلی۔ آپ نے اذان کہی تو پیچھے سیکھنے والے نے سیکھی، بلانے کے لیے جو اذان دی تھی وہ تقریری اذان ہے۔ جناب بلال نے ابن ام مکتوم نے دی، حضور نے تاکید کی اور حکم دیا اذان سنو تو ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ لہذا یہ بھی دھوکے نکال دیں کہ ایسے ہے۔ اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے صلاۃ الخوف میں میرے محبوب کا رنگ کیا ہے۔ نبی ڈرتے تھے کہ نہیں ڈرتے تھے؟ نہ ڈر تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، شیر تھے، لیکن خوف طاری ہوتا ہے تو رب نے کہا کہ اللہ کا جہاں خوف ہے وہاں بندوں کے خوف کو بھی پلان آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کر کے جائے، مکہ جائے، مدینہ جائے، مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف، موٹر وے پہ آئیں، عثفان جگہ آئے گی 30 کلومیٹر کے لگ بھگ سفر کے بعد، وہاں ذرا اگر اپنی گاڑی ہو تو رک کے دیکھیے گا، دوپہر کا سین دیکھیے گا، عصر کے وقت دیکھیے گا، سورج کی تلخی دیکھیے گا، اصحاب کو روزے سے دیکھیے گا، پھر پیچھے مدینے سے چلتا ہوا سفر محسوس کیجیے گا، ہارے اور فقرے دیکھیے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں روزہ چھوڑ دو اور وہ کہہ رہے ہیں حضور آؤ تو سورج ڈوب چلے۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، دشمن سامنے آتا ہے، میرے پیغمبر نے جو سیرت کا رنگ دیا، نماز نہیں چھوڑنی، کیف بدل لینی ہے۔ کیسے بدلنی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کی طرف، قبلہ ادھر تھا، دشمن قبلے سے آ رہا تھا، ہمارا رخ اس طرف تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرنٹ پہ آ گئے، فرنٹ پہ آ گئے۔ جو پہلی صف تھی نا،
اسلحہ ساتھ ہے؟ کہا میں نماز پڑھاؤں گا تم میرے ساتھ رہو. پچھلے بھی کھڑے ہیں. پہلی صف سجدہ کرے گی، پچھلے نہیں کرے گی. رکوع کرے گی، پہلی صف پچھلے نہیں کریں گے. آپ نے دشمن پہ نظر رکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ سجدے میں پڑے اور چل. مقدس مسجد ہے گلستان کالونی میں، فجر کے وقت اٹیک کرنے کی پلان کی گئی. 2 گنے ہیں، میگزین ڈبل لوڈڈ ہے. انتظار میں تھے کہ سجدے میں پڑیں اور چھٹا ماریں گے اور چل. اوپر کوئی بیٹھا ہے. رکوع کے بعد امام صاحب نے دعائے قنوت شروع کروا دی، قنوت نازلہ. رکوع کے بعد سجدے میں جانے کی بجائے قنوت نازلہ. وہ ہکے بکے رہ گئے، سانو تو دسیا سی بھی رکوع تو بعد بھابی بھی سجدہ کر دینا. ایک ہی شروع ہو گئے. وہ پریشان ہو گئے. خیر اسی پوزیشن میں انہوں نے فائرنگ شروع کی. اللہ کا کرنا ہوا، دونوں کی گولیاں اڑ گئی. ہمارے بچے جو تھے یافتہ، انہوں نے آگے ہو کر کے جیسے انہوں پکڑا. خیر نکل تو وہ گئے بھاگ گیا، لیکن 2 آدمی اس وقت جو ہے، بنیامین صاحب اور ایک رانا صاحب تھے، ان کو فائر لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھداری، عقل مندی اور دانائی، قرآن مجید میں نماز خوف، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا عملی وتیرہ، سیرت، امام کی نیت اسی نماز کی، مقتدیوں کی نیت اسی نماز کی. امام کھڑے ہیں، مقتدی بیٹھے ہیں. امام بیٹھے ہیں، مقتدی کھڑے ہیں. آدھے پڑھ رہے ہیں، آدھے کھڑے ہیں. پھر آدھوں نے پڑھ کے حضور کے ساتھ سلام پھیر لیا اور انہوں نے کھڑے ہو کے ڈیوٹی دی، اور جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے باقی نماز پھر پڑھی. کبھی دل چاہتا ہے کہ یہ پورے مناظر پیش کروں، ایک ایک کس کس لمحے کیا کیا ہوا، کتنے انداز اپنائے گئے، کیسے کیسے. اور آج کسی کو کہہ دینا نال ہی فتویٰ، اچھا نیت الگ نہیں ہو سکتی، امام کا اختلاف. آپ نے حالانکہ حکم تھا اذا کبر الامام فکبروا، تکبیر کے پیچھے تکبیر ضروری. رکوع میں جاتے ہوئے امام تکبیر کہ پھر جانا ضروری. سجدے میں جائے جانا ضروری. رکوع سے اٹھے اٹھنا ضروری. یہ تکبیرۃ الانتقال ہوتا ہے، یہ سیرت کا رنگ ہے. مگر یہ رنگ کسی نے بتایا کبھی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ ہم فیصل آباد میں پڑھے اور پہلے دن یہ سبق پڑھا صلاۃ الخوف کا. استاد جی نے پڑھایا کہ نماز میں ترتیب ضروری ہے، اگر رہ گئی ہو قضا. آپ سفر میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے. حسن اتفاق ہم سفر میں تھے تو فیصل آباد سے قصور جا رہے تھے، ہماری مغرب رہ گئی. عشاء کے ساتھ ہم نے جا کر کے پڑھنی تھی، جماعت کھڑی ہوگی، تازہ تازہ پڑھا تھا. ہم 3 سٹوڈنٹس تھے، تینوں ہی 3 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ گئے، کیونکہ ہماری مغرب رہتی تھی. امام کی نیت عشاء کی ہے، ہماری مغرب کی، ہم بیٹھ گئے. جب انہوں نے 4تھی رکعت پڑھ لی، نماز سی بندے سانو کورن لگ پے، سمجھ آن لگ بھی سجیوں کھبیوں کھنگورے آن لگ. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. خیر انہوں نے سلام پھیرا، ہم نے بھی سلام پھیر دیا. پوری مسجد کٹھی ہوگی، کتھوں آئے جے، کون جے؟ ٹھیک ہے جی، مسافر ہاں، ایک ہی کیتا جے. وہ جی ہماری نماز رہتی تھی تو مغرب کی ہم نے ساتھ، تو ظاہر ہم نے 4تھی نہیں پڑھنی تھی، ہم بیٹھ گئے. یہ مسئلہ کتوں کر لیا جائے؟ ہم نے بتایا کہ یہ 1400 اتنے سال پرانا مسئلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے، تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے معاملہ اگر رہتا ہو. ایک قیاس مال فارق ہے جی، یہ فلان ہے جی، پٹھے تو سیدھے ہو گئے، منن نو کوئی تیار نہیں ہویا، لیکن ایک دفعہ پڑھ کے مان لینا تے پورے زمانے دیاں گلاں سننا، یہ بڑا فرق ہے. یہ جو علوی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہزاروں لوگوں کے، لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھے. سوچ بدلو، سیرت کے رنگ میں ڈھلو. جملہ بولا گیا تھا، پروفیسر یاسین ظفر صاحب نے کہا تھا، اسی اگر کسی کو زندگی چ ڈردے سن تو وہ یہ ہستی سن. کیوں ڈرتے تھے؟ کہ غیرت تھی، ایک حمیت تھی، ایک دلیل تھی، ایک یقین تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ماتحت کام کر رہے تھے، وہ باس تھے. یہ حیا کس کی تھی؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی سیرت اور حدیث، قرآن کی آیات کی غیرت، عزت اور حمیت کو برقرار رکھا. اللہ نے پھر ان کا ڈر دلوں میں ڈالا. حالانکہ وہ کوئی چودھری صاحب سے قد میں لمبے تو نہیں تھے، طاقت میں کوئی زیادہ تو نہیں تھے. سر جی رب جسم نہیں دیکھتا، رب تمہارے دل اور دلوں کی کیف اور حیات کو دیکھتا ہے. بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا، لیکن ہم نہ سیکھ سکے. جمع سکھائی، ہم جمع نہ کر سکے. نماز جمع کرنا سکھائی حضور علیہ السلام، ہم نے مذاق بنا لیا. اسٹیشن پہ اترے، نماز شروع کی، ہلے ادھی نہیں ہوئی ٹرین ٹری، پیچھے بھاج پہ. بھائی ضرورت کیا تھی اتنے تکلف کی؟
منزل پہ پہنچ کے جمع کر لیتے، یہ پہلے نکلتے ہوئے جمع کر لیتے، جمع نہیں کرنی۔ وہ جی سوری ہو سکتی ہے، یہ زور کا ختم ہو رہا ہے، یہ اثر کا شروع ہو رہا ہے، اتنے تکلفات دین نے نہیں کیے جتنے بنا کر کے بہرحال آپ کی بات کو رد کیا گیا۔ کتاب العیدین 13واں رنگ، میرے نبی کی سیرت میں خوشیاں ملیں گی، آؤ لوگوں ڈھونڈو خوشیاں۔ آپ کو کیا پتا ہے جتنی پیغمبر کو خوشیاں رب دے سکتا ہے کسی اور کو دے سکتا ہے؟ جمعہ پڑھایا، پڑھا کے بتایا، اکٹھ ہوا، عید الفطر پڑھائی، نام بتایا، تاریخ بتائی، ڈیٹ بتائی، آنے کا طریقہ، جانے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، اذان نہیں ہوگی، اقامت نہیں ہوگی، پہلے کچھ جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، امام آئے گا، جماعت ہوگی، پہلے خطبہ نہیں، تقریر نہیں، کیا ہوگی؟ جماعت ہوگی، جماعت ہونے کے بعد خطبہ دیا جائے گا، دعا ہوگی، جاتے آتے راستہ بدلا جائے گا، ذوالحجہ کا مہینہ ہے تو 10 تاریخ ہوگی، باقی معاملات ہوں گے، قربانی بعد میں ہوگی، پہلے نہیں ہوگی۔ یہ عید الفطر ہے، وہ عید الاضحیٰ ہے۔ سر جی روئے زمین پہ چلے جائیں، کسی ایک دن تنہائی میں بیٹھ جائیں، کتب حدیث میں کتاب العیدین کھول کے صرف اتنا چیک کر لیں عید الفطر آپ نے کیسے پڑھی ہے، خطبہ کب دیا ہے، اور اعلان کیا ہے مرد نکلیں، عورتیں نکلیں، بچے نکلیں، بوڑھے نکلیں، جوان نکلیں، ایام والی بھی نکلیں، اور پھر آ کر کے نیلی چھت کے نیچے صرف چیک کر لیجئے گا اس پہ اڑے ہوئے کون ہیں، جمے ہوئے کون ہیں، ڈٹے ہوئے کون ہیں۔ کیا ہمارے پاس مقرروں کی کمی ہے؟ مقرروں کی کمی ہے؟ اللہ کا شکر ہے بچے چھوٹے سے لے کے بوڑھے بزرگ تلک بھی خطبہ دے سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، ہر شعبے سے۔ لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ حضور نے نماز عید پڑھنے سے پہلے خطبہ نہیں دیا، اذان نہیں کہی، نہیں کہتے، تکبیر نہیں کہی، نہیں کہتے، تحیت المسجد یہ آنے کے نوافل سال بعد آئے ہیں چلو شروع کریے، نہیں کرتے، ڈائریکٹ 2 رکعت۔ فیصلے کے لیے کافی نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی موجود ہے، وطیرہ بھی موجود ہے، صحیح احادیث بھی موجود ہے، لیکن قوم کن کو بڑا کراتی رہی ساری زندگی؟ انہی کو جن کو خود بڑا بنایا، جسے اللہ نے بڑا بنایا تھا انہوں نے حضور نو سائڈ تے کر کے رکھا ہے۔ عید بھی ہماری ویسے نہیں، عید کے کبھی زندگی میں ایک تو سوچے یار میں کوئی ایک عید بھی ادا دی پڑھی ہے جی میں حضور نے پڑھی ہے، کوئی ایک عید؟ پین تک لیتے ہو تو جینون۔ میں نے اگلے دن ایک صاحب کو دیکھا، پین رکھیا، کمار رکھیا، میں کنے دا؟ کہندے پاجی نہ پوچھو ریٹ، انہیں دی لوکاں دی موٹر سائیکل نہیں ہونی۔ میں کہا یار ٹھیک ہے، انہاں بھی مبالغہ چنگا نہیں۔ کہندا پاجی چیز جینون رکھی دی، پاویں سین نہیں کرنے نا کریے تو پاویں نہ کریے۔ کبھی سنت بھی جینون رکھی کہ لوگوں کی بنائی ہوئی میٹھی میٹھی سنتیں لگائے ہوئے لیبل؟ واش روم کی ٹائل خریدنے جاتا ہے تو امپورٹڈ، ملکی نہیں، لوکل نہیں، یہ ماسٹر دی بنی ہے۔ تو میں کہا ماسٹر دی بنی ماڑی ہوندی ہے، لے لو۔ نہیں یار کوئی فرق آ جاتا نا، چتاں ویتھاں چوتھے لگان لگیا۔ مستری کہہ رہا ہے، مستری نو یہ گل سمجھ آ گئی، آپ کو نہیں آئی سمجھ کے جو آسمان سے رب نے آپ کو بھیجی ہوئی ہے، امپورٹڈ ہے، آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، کتاب و سنت میں موجود ہے، سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ میں ہے، اصحاب نے لی ہوئی، عمل کیا ہوا ہے۔ نہیں مر گئے تھے آن کے وہابی سنی شیعہ دیوبندی دے اوتے اس چکر چ رول گئے، لیکن کیا مجال کے ٹائل لیتے ہوئے کوئی سنی شیعہ وہابی دیوبندی کمپرومائز کرے؟ اوتھے پاویں واش روم چ بھی لانی استاد جی سیٹ ایک نمبر ہوئے، ٹکنے تک نہیں نال دا دوجا لیندے۔ او کہنا پاجی اے نال دا ٹکن ایتھوں دا بنیا 500 سستا دے داں گے، لے لو۔ نہ جڑا کمپنی دا او دے، اتنے سارا کچھ ہی اپنا چلی جاتا ہے، ہوم میڈ، لوکل، ڈومیسٹک، حساب دینا ہے۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے آپ کے پاس نہیں ہونا۔ کسی مولوی نے تواڈے کول جدوں حساب ہون ڈیا ہونا، جہاں نام لے کے پوچھا جانا نا، وہ دے والا اسوا لے کے من نبیک، دین کی خبر کس ہستی سے لیتا تھا؟ عمل کی، علم کی، معرفت کی، زندگی کی، حیات کی، پل پل کی، ایک ایک سانس کی اگر حساب لے لیا گیا، لا تزول قدم ابن آدم، ہلا کے تو بخائی پیر میں تینوں بخاواں گا کداں۔ یہ رب کہہ رہا ہے لا تزول قدم ابن حتی یسأل عن خمس، 5 چیزاں پوچھنیاں نے۔ ایتھے تو کہہ دے نا سوکھا جا 5 تن پاک، 5 تن پاک ہوئے جے، انہوں نے بھی ذرا غور کریا جے۔ حیات کے بارے میں بتا، 63 سالہ زندگی، 65 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی کیسے گزری؟ شباب ہی فیما ابلا، جوانی کنے سال رہی ہے؟ میں جی 13 سالاں چ جوان ہو گیا سا، 83 سال تک میں جوان ہی رہا۔
ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਦ ਕभी ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਘੋੜਾ ਕभी ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, कैसे गुजरी तेरी जवानी। अन मालही मिन ऐना इक्तसब, कमाई दे गोशवारे कढ़ के लाया। जिथे जिथे खर्चे आई ओदा भी आडिट होना लाया। हुण अपना लिया इलम, ओदे मुताबिक जेड़ा अमल सी वो अमल भी लैके आ। पढ़िया कि नहीं से? मैं 16 जमाता पास, मैं एमफिल था, मैं पीएचडी था, मैं डॉक्टर था, मैं पोस्ट डॉक्टरेट हूं, मैं फुलां जगह में, मैं इंजीनियर, मैं मुहंदिस, मैं चीफ, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं हाफिज, मैं मुहाफिज, मैं कारी, मैं इमाम, मैं खतीब, मैं फाजिल दरस नजामी, मैं वफाकुल मदारस में टॉप करने वाला। ये तेरा इलम सी, प्रैक्टिकल लिया। जब निकाला जाएगा प्रैक्टिकल एक भी चला गया हुजूर के खिलाफ, आप समझते हैं अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहरबान है, लेकिन यहां के लिए कहां है मेरा और आपका प्रैक्टिकल? हजूर ने कहा था किसी को लानत नहीं देनी, साढ़े मुंह दे उत्ते लफज ये चढ़िया, दुर फिटे मुंह। मेरे पैगंबर ने कहा मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना, हमें मारने के लिए कोई और जगह ही नहीं मिली। पैगंबर ने कहा जुबान बद जुबानी में नहीं बदलनी, बद जुबानी के अलावा मेरा फैसलाबाद का कोई लबो लहजा ही नहीं। सीरत कॉन्फ्रेंस हर रात होती है, कहीं ना कहीं किसी मोहल्ले में हर रात कोई ना कोई सीरत पे दरस हो रहा होता है। डेली अहादीस पे, फिक्र पे क्लासेस हो रही होती हैं, और हर शख्स अपने अपने हिस्से का कोई ना कोई हिस्सा डाल के रंग पेश कर रहा होता है। मैं अपने इस खुतबे में पेश कर रहा हूं, लिखा था हर गली में आपको 5 मस्जिदें, 10 मदरसे मिल जाएंगे, लेकिन गली की किसी एक दुकान से खालिश दूध नहीं मिलेगा। इतराज सिर्फ दीन पे क्यों? इसलिए कि दीन ने ही आपको बदला है, वगरना कह सकते थे आपको चप्पे चप्पे पे, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर गांव में कानूनी इदारे मिलेंगे, मगर कानून नहीं मिलेगा। पुलिस मिलेगी, मगर आपको ट्रैफिक मुंतजम जो है वो नजर नहीं आएगी। मुनज्जम क्यों? उन पे नजर क्यों नहीं जाती? दीगर इदारों पे क्यों नहीं जाती? आकर के सारे मौलाना पे, मस्जिद पे, कुरान और हदीस पे क्यों गिरते हैं? हज इतने, फुलान इतने, रोजे इतने, ज़कात इतनी। आज तलक किसी एक भी बंदे ने आपको ये नहीं कहा होगा गलत कीजिए, सही कीजिए, मिलावट नहीं कीजिए, धोखा नहीं दीजिए। हाँ, जो ये कह रहा है कोई बात नहीं पाजी, ज़ईफ़ चल जाएगी, फजाइल चल जाती है, ये वो उसका जिम्मेदार है। बहरहाल सीरत के हमने जो आज रंग पढ़े हैं, पहले सीरत के तकाजे, सीरत की वैल्यू, मनसब रिसालत, उस ओहदे की जो इज्जत और प्रोटोकॉल और वकार है, अगर आपने निभाया है तो मुबारक हो, नहीं तो फिक्र कीजिए। अकूल कौली हाज़ा व आखिर